یہ سوال جو تحریر فرمایا ہے کہ میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں، میرے بھائی کی شادی ہے، بھیا یہ نہ لکھا کریں ہم سے، یہ جو رومن لینگویج ہے پڑھی نہیں جاتی۔ استخارے کی باتیں بہت ہو گئی بھائی، بہت سے جوابات ہم نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جا بجا فرماتا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ یہ سوال ہے نا جاندار۔ اور سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی جان پہ ظلم ہوا اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں، کیونکہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ جب ہم پچھلی امتوں کے احوال قرآن کریم میں پڑھتے ہیں تو ایسی روایات ملتی ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آئے تو اللہ نے حکم دیا کہ ان شرک کرنے والوں سے کہو ایک دوسرے کو قتل کریں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ ان کو معاف کر دے، اور کئی مقامات پر اللہ نے قوموں پہ عذاب بھیجے تو بنی اسرائیل جو اللہ کی چہیتی قوم تھی اس پر تو اللہ نے اتنی سختی کی، اور ہمارے لیے قرآن میں اللہ نے جا بجا مغفرت اور رحمت کا ذکر کیا ہے، تو کیا اللہ ان قوموں کے لیے غفور الرحیم نہیں تھا؟ یہ ہے سوال صدام صاحب نے کیا ہے نا۔ بس ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیے، اللہ اصل میں رحیم ہے، اللہ کی اصل صفت رحمت ہے۔ اللہ نے جس چیز سے کام لیا اپنی صفت مبارکہ سے وہ رحمت ہے۔ یہ جتنی سختیاں آپ کو نظر آتی ہیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپ نے مثال دی ہے ایک، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ اس اونٹنی کو قتل کرنے کی وجہ سے جو عذاب نازل ہوا دو، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا تین، شعیب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا چار، پانچواں عذاب آیا تھا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں۔ یہ جتنے عذاب ان اقوام پر آئے ہیں، ان ساری اقوام میں قدر مشترک انسانوں کے حقوق کو ضائع کرنا ہے، بس ان سب نے انسانوں کے حقوق ضائع کیے، اور اللہ اپنی مخلوق پہ ظلم نہیں ہونے دے، اتنی سی بات۔ اللہ ان کے لیے بھی غفور الرحیم، آج بھی اللہ مغفرت اور رحمت کرتا ہے۔ ساری زندگی والعیاذ باللہ شراب پیتا رہے اور برے کام کرتا رہے، خدا اس کو وہ عذاب نہیں دیتا جو عذاب خدا ظالم کو دیتا ہے جو لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر لے، جو جھوٹے مقدمے بنائے، جو جھوٹی گواہیاں دلوائے، جو جبر کرے اور ظلم کرے، خدا اس ظلم کو نسلوں تک بدلا لیتا ہے۔ اس لیے کہ مظلوم کی آہیں کہاں جائیں، مظلوم کی بددعا کہاں جائے، جس نے صبر کر کے اپنا معاملہ اللہ کے ہاں بھیج دیا کہ اللہ تو جان اور یہ جانے میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ بس خاموش بیٹھا رہے۔ خدا کہتا ہے صبر کر اور تجھے دکھائیں گے ان کا تماشا کیا۔ کبھی بھی حقوق العباد میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ نماز نہیں پڑھتا، فرض نماز نہیں پڑھتا، وہ جانے اللہ جانے، والعیاذ باللہ۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی گناہ پہ اکسا رہے ہیں، والعیاذ باللہ ہے یہ بھی گناہ۔ کچھ کرتوت کرے، جبر نہ کرے، مرد و عورتیں جبر نہ کرے اور اپنی رضا سے کرتے ہیں، منہ کالا کرتے ہیں، اللہ معاف فرما دے۔ جبر کرے گا مارا جائے گا۔ جس سے یہ کرتوت کرنے ہیں نا، لکھنؤ کے نواب صاحب تھے نا، وہ ایسی حرکتیں کرتے تھے۔ اس سے اپنی سوانے میں لکھا ہے کہ جو بھی آتی تھی میں اس سے پوچھ لیتا تھا کہ آپ کہاں کی رہنے والی ہیں، کون سا آپ کا خاندان ہے، یہ وہ، اور اس سے اپنے بیٹے کو کہا کہ جب میں نے سنا کہ سید ہیں تو میں پیسے منگاتا تھا، بوری بھر کے پیسوں کی دے دیتا تھا، ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا۔ مجھے پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، اس میں دخل دینا اپنی سلطنت کو برباد کر دینا ہے۔ تو بیٹے اگر حکومت کرنی ہے نا تو کبھی اس کام میں نہ پڑ جانا، سادات پہ ہاتھ نہ ڈالنا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ اگر نیکی کرو گے
تو قیامت میں تمہیں اس نیکی کا صلہ دلوا دوں. یہ حقوق العباد ہے. جہیز دینا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ مستحب کہہ لو. اپنی بیٹی کو کچھ پیسے کچھ چیزیں دے دیں. وراثت کی تقسیم فرض ہے. بچی کو جائیداد سے محروم کر دینا اور جہیز میں کروڑوں دے دینا یہ پرےکا کی حیثیت نہیں رکھتا. جہیز وراثت میں حصہ دینا ہے بیٹی کو، اور زندگی میں تقسیم کرنا ہے تو بیٹے اور بیٹی کو برابر کا دینا ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ بیٹے کو 50 لاکھ کی گاڑی دے دی اور بہنیں محروم ہیں. کیوں 50 لاکھ کی گاڑی لڑکے کو مل گئی؟ بیٹی زیادہ اچھی لگتی ہے، 4 کروڑ کی کوٹھی خرید دی اور بھائی محروم رہے. یہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں برابر تقسیم فرمائی ہے. 19-20 کا فرق چلو ہو سو، باقی سب تقسیم برابر ہے. یا تو پھر موت سے پہلے وصیت کرے کہ یہ بیٹے کا یہ بیٹی کا حصہ ہے، میرا تو پتہ نہیں کب مر جاؤں، اس کے مطابق تقسیم کر دے، عملاً قابو کر، وارث بنا دے. اور یا پھر مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہو جائے گی. اس لیے جتنی آپ نے بات کہی ہے، اللہ یقیناً اللہ کی اصل صفت رحمت ہے. وہ اپنی مخلوق پہ بہت مہربان اور رحیم ہے، لیکن حقوق العباد جہاں ضائع ہوتے ہیں نا، خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے. جہاں وراثتوں کی تقسیم نہیں ہوتی، جہاں طلاق اور نکاح کے مقدمے جھوٹے سال ہا سال چلتے ہیں، جہاں عورت کا تنسیخ نکاح کا دعویٰ سنا ہی نہیں جاتا اور بیچاری مجبور ہوتی ہے کہ دوسری شادی بغیر پہلے شوہر کی طلاق کے کر لے، وہ معاشرہ ہمیشہ 2 لعنتوں میں گرفتار رہتا ہے. کبھی بھی وہاں بھوک ختم نہیں ہو سکتی اور کبھی بھی وہاں سکون نہیں آ سکتا. یہ 2 نعمتیں اللہ چھین